بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک عورت نے مفتی صاحب سے سوال کیا کہ میری شادی کو 20 سال ہو چکے ہیں لیکن میرے شوہر کی ہم بستری کرنے کی خواہش میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ان کے اندر صحبت کرنے کی خواہش بہت زیادہ ہے، ہر ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن صحبت کرتے ہیں۔ اگر میں کہوں کہ ہفتے میں 1-2 دن کیا کریں تو کہتے ہیں کہ میں روز کروں گا اور تم مجھے منع نہیں کرو گی، اور اگر میں کہوں کہ میری طبیعت خراب ہے آج نہ کریں تو وہ شور شرابہ شروع کر دیتے ہیں۔ ساتھ والے کمرے میں جوان بچیاں سو رہی ہوتی ہیں، ان کی پرواہ نہیں کرتے۔ کبھی کہتی ہوں کہ آرام سے بولیں، بچیاں سن لیں گی تو کیا سوچیں گی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے کمرے میں چاہے کچھ بھی کریں۔ میں اکثر انہیں کہتی ہوں کہ آپ دوسری شادی کر لیں، میری طرف سے اجازت ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ تم خود لڑکی ڈھونڈ کر لاؤ اور میری دوسری شادی کراؤ۔ اس عورت نے مفتی صاحب سے مزید کہا، اور جب میری ماہواری شروع ہوتی ہے تو 1 ہفتہ تک وہ مجھے صحبت کرنے کے لیے بہت پریشان کرتے ہیں۔ وہ کبھی کہتے ہیں کہ میری شرمگاہ کو اپنے منہ سے چوس کر مجھے فارغ کرو، اور کبھی وہ میری رانوں کے درمیان شرمگاہ کو حرکت دے کر فارغ ہوتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں کہ دوبر کے راستے سے مجھے کرنے دو، اور پہلے 4 سے 5 دفعہ دوبر کے راستے سے بھی کیا ہے، اور تکلیف کی وجہ سے میں روتی تھی لیکن ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ پہلے دوبر کے راستے سے جبراً زبردستی کیا تھا، اور ابھی بھی کہتے ہیں کہ تم خوشی سے 1 دفعہ کرنے دو تو میں کبھی بھی نہیں کہوں گا۔ میں کہتی ہوں کہ دوبر کے راستے سے کرنا حرام ہے، میں جان بوجھ کر حرام کیوں کروں، تو کہتے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں تو مجھے کرنے دو، گناہ ملے گا تو مجھے ملے گا، تمہیں نہیں ملے گا۔ اور کبھی کہتے ہیں کہ اللہ نے 2 راستے دیے ہیں، ایک بند ہو تو دوسرے میں کرنا چاہیے، تم میری کھیتی ہو، میں جہاں سے چاہوں کروں۔ اس عورت نے مفتی صاحب سے کہا، میں اپنے شوہر کی ان حرکات سے بہت پریشان ہوں، خدا را میری مدد کریں اور میرے شوہر کی صحیح رہنمائی کریں۔ ناظرین، مفتی صاحب نے جواب دیا کہ واضح رہے، شریعت مطہرہ نے شوہر کو اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے کا پورا حق دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شریعت نے شوہر پر یہ بھی لازم کیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے حقوق اور اس کی صحبت اور رغبت کا لحاظ بھی رکھے، اور اس کی استطاعت اور طاقت سے زیادہ اس کو جماع کرنے پر مجبور نہ کرے، اور شریعت نے آگے کے راستے سے ہم بستری کرنے کو حلال اور پیچھے کے راستے سے جماع کرنے کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے، اور ایسی حرکت کرنے والے شخص پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ مفتی صاحب نے مزید کہا کہ صورت مسئولہ میں شوہر پر لازم ہے کہ اپنی بیوی کی صحت، استطاعت اور رغبت کا لحاظ رکھے، اور جو راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کیا ہے اس پر اکتفا کرے۔ اب تک جو غلط طریقے سے شہوت پوری کی ہے اس پر صدق کے دل سے توبہ و استغفار کرے، اور آئندہ ایسے عمل سے بالکل یہ اعتراض کرے۔ اگر مرد اپنی اس حرکت سے باز نہ آئے تو عورت اس بنیاد پر اس سے علیحدگی اختیار کر سکتی ہے۔ واضح رہے کہ حالت حیض میں بیوی کے ساتھ جماع کرنے کو شریعت نے ناجائز اور حرام قرار دیا ہے، اور اگر بیوی حالت حیض میں ہو تو ناف اور گھٹنوں کے درمیانی حصے سے بغیر کسی حائل اور کپڑے کے استمتاع کرنا بھی ناجائز ہے، اور میاں بیوی کا ایک دوسرے کی شرمگاہ کو ایک دوسرے کے منہ میں لینا بھی مکروہ ہے، اور اس دوران اگر منی خارج ہو جائے تو اس کو حلق سے اتارنا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ صورت مسئولہ میں شوہر کا اپنی بیوی سے اپنی شرمگاہ کو منہ میں لینے کا مطالبہ درست نہیں ہے، اور حالت حیض کے دوران بیوی کی رانوں سے استمتاع کرنا بھی ناجائز ہے، البتہ ناف اور گھٹنوں کے درمیانی حصے کے علاوہ باقی بدن سے استمتاع کرنا جائز ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ اپنی تمام مذکورہ حرکات سے باز آ کر صدق کے دل سے اللہ کے حضور توبہ و استغفار کرے، اور آئندہ اس طرح کی حرکات سے اور اپنی بیوی پر ظلم و زیادتی سے باز رہے، اور اگر ایک بیوی سے اس کی شہوت پوری نہیں ہوتی اور دوسری شادی کا خرچہ اور اس کے بعد دونوں گھرانوں کے نان نفقہ کا انتظام کر سکتا ہے تو دوسری شادی کر لے۔